شوکت صدیقی کی کہانی۔ الاؤ کے پاس سب ملا کر کل 22 آدمی تھے۔ سمور کے دیو قامت درختوں تلے الاؤ دہک رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئلے چٹکتے تو چنگاریاں دور تک بکھر جاتی اور ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں 22 انسانی سائے جھومنے لگتے۔ جھکی ہوئی سیاہ چٹانوں کے درمیان یہ تنگ وادی شب کے سناٹے میں اس قدر سحرزدہ معلوم ہو رہی تھی جیسے کوئی کاپالک کاسہ سر لے کر یہاں اپنے بیروں کو جگانے آئے گا۔ ملی جلی انسانی آوازیں وادی میں گونجتی رہیں۔ دھندلی چاندنی پتلی شاخوں میں جھولتے ہوئے زرد زرد پھولوں پر پھیلتی رہی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک وادی میں گونجتی ہوئی انسانی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ درختوں کے الجھے ہوئے سایوں کے نیچے قدموں کی آہٹ ابھر رہی تھی۔ کوئی پہاڑی کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے بھاری جوتے پتھروں پر کھڑکھڑا رہے تھے۔ 8 بندوقوں کی نالیں درختوں کی سمت اڑ گئی تھیں۔ تنے ہوئے بھالوں کی جھلملاہٹ الاؤ کی تیز آنچ میں اور بڑھ گئی۔ راگھو نے چیخ کر پوچھا، کون آ رہا ہے؟ درختوں کے نیچے سے کسی نے جواب دیا، ساتھی۔ آواز کچھ مانوس معلوم ہو رہی تھی لیکن بندوقیں اسی طرح تنی رہیں اور بھالوں کی جھلملاہٹ ابھرتی رہی۔ درختوں کے الجھے ہوئے سایوں میں سے گزرتا ہوا بالے آہستہ آہستہ الاؤ کے پاس آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی مڑی ہوئی مونچھیں، سوچتا ہوا معصوم چہرہ اور آنکھوں میں ہلکی سرخی جسے دہکتی ہوئی آگ نے اور گہرا کر دیا تھا۔ راگھو نے آواز پر ذرا زور دے کر دریافت کیا، اتنی دیر سے تم کہاں تھے؟ بالے نے کوئی جواب نہ دیا۔ راگھو نے ڈپٹ کر کہا، بولتے کیوں نہیں؟ یہ اگنی تمہارے سامنے ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم اب تک کہاں تھے؟ بالے نے بھیڑ کی نئی اون سے بنے ہوئے کمبل کے اندر سے خون میں لتھڑی ہوئی کٹار نکال کر سامنے کر دی جو شعلوں کی چمک میں اور بھی لال ہو گئی تھی۔ 22 چہروں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ فضا پر پراسرار خاموشی طاری ہو گئی۔ راگھو نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیا؟ بالے نے خون میں بھرا ہوا ہاتھ سامنے کر دیا، یہ میری ماں کا خون ہے۔ تم نے اسے مار ڈالا؟ راگھو اور بھی حیرت زدہ ہو گیا، لیکن بالے چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا کہ الاؤ دہک رہا ہے، کوئلے چٹک رہے ہیں، چنگاریاں دور تک بکھرتی جا رہی ہیں۔ حیرت زدہ چہرے خواب میں چلتی پھرتی پرچھائیوں کی طرح بے جان ہو گئے ہیں اور اس کے وجود میں سما کر کوئی پھیلتا جا رہا ہے۔ اس نے گہری سانس بھر کر گردن جھکا دی۔ ہاں، مگر یہ اعتراف کرتے ہی وہ دل گرفتہ ہو گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اور جب گہری خاموشی دبی دبی سرکوشیوں سے شکست کھا گئی، چہروں کا استعجاب زائل ہونے لگا تو وہ چپ چاپ جا کر الاؤ کے قریب بیٹھ گیا اور راکھ لے کر کٹار کو صاف کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو خشک پڑ چکے تھے، مگر جیتا جیتا لہو انگلیوں سے چھوتے ہوئے وہ اس طرح کانپ اٹھا جیسے اس کے گرد منڈلاتی ہوئی سرگوشیاں ایک تیز چیخ میں سمٹ کر وادی کی گہرائیوں میں دہاڑنے ہی والی تھیں۔ اس کے وجود میں کوئی یوں پھڑپھڑایا کہ اس نے گھبرا کر کٹار راکھ میں دبا دی اور راگھو کے پاس جا کر کہنے لگا، اب ہمیں چلنا چاہیے، میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھے دیر نہ ہو گئی ہو۔ راگھو کہنے لگا، نہیں، ابھی اندھیرا اور بڑھ جانے دو۔ جب شروع تاریخوں کا چاند سیاہ چٹانوں کی پشت پر گہرے غاروں میں ڈھلک گیا اور پتلی کے درختوں کے بسنتی پھولوں کا حسن اجڑ گیا تو انہوں نے اپنی بندوقیں سنبھالیں، برچھے اور بھالے سنبھالے، ڈھولکیں اور جھانجیں گردنوں میں لٹکا لیں، آگے بڑھے اور چٹانوں کی بلندی پر چڑھنے لگے۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ کوہر کے دھندلکوں کا نیلگوں جال چٹانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کی سمت سے آنے والی تیز ہوائیں درختوں میں سسکیاں بھر رہی تھیں۔ وہ اوپر چڑھتے گئے، ان کے جوتوں کی آوازیں چٹانوں سے ٹکراتی رہیں۔ نیچے وادی میں سناٹا پھیلنے اور بڑھنے لگا۔ سرمئی چٹانوں کے گرد گھومتی ہوئی ناہموار اور پرپیچ راہوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے کوہستانی بلندی کو عبور کیا اور ڈھلان پر اترنے لگے۔ برفانی ہواؤں کی سسکیاں تاریک کھڈوں میں تیرتی رہیں، ان کے بھاری بھرکم جوتے پتھروں پر ٹکراتے رہے اور دھندلکوں میں لپٹی ہوئی وہ سڑک سامنے آ گئی جو جھکی ہوئی پہاڑیوں کے دامن میں بل کھاتی ہوئی ایک موڑ پر اوجھل ہو گئی تھی۔
सड़क पर पहुंचकर उन्होंने मशालें रोशन कर लीं, झांझें झंझना उठीं और ढोलक ठुनकने लगे। दूर उधर स्टेशन पर धीमी धीमी रोशनियां आंखें झपका रही थीं। शंटिंग करता हुआ एक इंजन खड़खड़ाता हुआ आहनी पटरियों पर गुजर रहा था। सड़क के नुक्कड़ पर शीशम के दरख्तों तले भट्टी पर अभी तक चिराग टिमटिमा रहा था। वो उसी तरफ चल दिए। बूढ़ा कलवार सोने के लिए जा रहा था। उसने खाबीदा निगाहों से उनको देखा और कुछ बौखला सा गया। जल्दी से उसने देसी शराब का पीपा निकाला और उनके सामने रख दिया। सब ने महुए की तेज शराब गटागट चढ़ाना शुरू कर दी। बर्फानी हवाओं से कपकपाते हुए यखबस्ता जिस्मों में एक नई हरारत, एक नई तरंग और एक नई तवानाई औद कराई। लेकिन वो भट्टी पर ज्यादा देर न ठहरे, जल्द ही उठ खड़े हो गए और कुछ फासला तय करने के बाद सड़क के नशेब में उतर गए। उनकी झांझें एक बार फिर ढोलकों की थाप पर झंकारने लगी थीं। शोलों की लहराती हुई रोशनी में उन्होंने अपना वो कदीम गीत छेड़ दिया था जिसमें उन सिपाहियों की सरफरोशी और जानिसारी की दास्तानें थीं जिन्होंने सन 1851 में इन्हीं वादियों में लॉर्ड हेस्टिंग्स की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बाले की आवाज़ उलझी हुई थी। वो पत्थरों के गोल गोल टुकड़ों पर संभल संभल कर कदम रख रहा था। उसके बराबर ही हाड़ा चल रहा था। उसकी आवाज़ बाले से भी ज्यादा बेसुरी थी। हाड़ा यकायक चुप हो गया। बाले के बिल्कुल करीब सिमट कर उसने सरगोशी की। बाले, भट्टी वाला ठेकेदार मुझे जानता है, देख भी रहा था घूर घूर के। मगर बाले ने ज्यादा तवज्जो न दी। लापरवाही से बोला, परवाह ना कर, वो कुछ नहीं कर सकता। लो, ये भी एक ही कही, हाड़ा ने झुंझला कर कहा। और जो उसने मुखबिरी कर दी तो बेकार में घर वाले सताए जाएंगे, अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा। जब ऐसी बात थी तो वहां गए क्यों थे, यही तो सोच रहा हूं। हाड़ा सोचता रहा और आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसने बाले को देखा जो मशल को मजबूती से थामे हुए ऊंची आवाज में गा रहा था। हाड़ा चलते चलते ठिठका, जरा देर गुमसुम खड़ा रहा, फिर वो पलटा और जिधर से आया था उसी समत चलने लगा। बाले ने हाड़े की जानिब कोई तवज्जो न दी। वो झूमता झामता आगे बढ़ता रहा। नशा तेजी से बढ़ रहा था। उसकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। ढोलकों की थाप अब तेज हो गई थी। झांझों का शोर अब बढ़ गया था। मशलों के लहराते हुए शोलों में इंसानी सायों की गर्दिश शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। कोयरी पर काम करने वाले मजदूर जो पहाड़ी नदी की तह से दिन भर पत्थर खोद खोद कर निकालते थे, टीन के सायबानों के नीचे से झांक कर उनको हैरत से देख रहे थे। बाले को हाड़ा का ख्याल आ गया। वो अभी तक नहीं लौटा था। इस एहसास ने उसे चौंका दिया, घबरा दिया। दफतन वो पलटा और उसी तरफ चलने लगा जिधर हाड़ा गया था। भट्टी के पास पहुंचकर उसने देखा बूढ़ा कलवार फर्श पर पड़ा था। हाड़ा उस पर झुका हुआ था। उसका बेहंगम साया चिराग की धुंधली रोशनी में दीवार पर बड़ा हैबतनाक नजर आ रहा था। बाले घबरा गया। हाड़ा उसके सामने था। उसका भाला बूढ़े कलवार की कोख में उतरा हुआ था। खून अभी तक उबल रहा था। बूढ़े ने एक बार तड़प कर गर्दन घुमाई, भाला दोनों हाथों से थामा और हाड़ा को फटी फटी आंखों से घूरने लगा। उसकी आंखों में अजियत से ज्यादा खौफ था, बेबसी थी और कुछ कहने की तमन्ना, मगर वो कुछ न कह सका। उसका बदन जरा देर तक फड़कता रहा और फिर गर्दन एक तरफ ढलक गई। बाले आगे बढ़ गया और हाड़ा के कोट का कॉलर पकड़कर जोर से झटका दिया। हाड़ा, ये क्या किया? इसे मार डाला? तूने अच्छा नहीं किया। हाड़ा उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशूनत थी, आंखों में गहरी सुर्खी थी जो उबलते हुए लहू से पूरी लज्जत न उठा सकी थी। हाड़ा बेनियाजी से बोला, मैं समझता हूं मैंने ठीक ही किया। उसने सामने चबूतरे पर रखी हुई शराब की कुप्पी उठाकर खोली और मुंह से लगा ली। बाले उसकी इस बेनियाजी पर और झुंझला गया। हाड़ा, तूने ये ठीक नहीं किया। ये बंदूकें, ये भाले हत्या करने के लिए नहीं है। हमने इन्हें अपने कांधों पर इसलिए लटकाया है कि हम भूखों मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं। हाड़ा की घनी मूछें फड़की, आंखों का अंदाज एकदम बदल गया। उसके होठों पर जहर खन था। तूने जो अपनी मां को मार डाला वो हत्या नहीं थी? हाड़ा ये कहकर हंसने लगा। उसने झुककर बूढ़े के जिस्म में उतरे हुए भाले को झटका देकर खींच लिया और उस पर लगे हुए खून को हाथ से साफ करने लगा। बूढ़े का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बाले ने उसकी तरफ देखा।
बूढ़े कलवार का खून से लिथड़ा हुआ चेहरा बड़ा भयानक मालूम हो रहा था। बाले ने सहमी हुई नजरों से हाड़ा को देखा। हाड़ा ने बाले की आंखों की उदासी भांप ली। वो जरा और खुलकर मुस्कुराया। बाले, मैं तो मानता नहीं कि तूने अपनी मां को मार डाला। कौन जाने वो इस वक्त भी अपने यार पुलिस वाले के साथ ऐश कर रही हो। बाले तड़प कर हाड़ा पर झपटा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसने हाड़ा के मुंह पर ताबड़तोड़ कई हाथ रसीद किए, फिर दीवार से अड़ाकर खूंखार नजरों से उसे घूरने लगा। मगर हाड़ा के चेहरे पर मुतलक झुंझलाहट न थी। वो हैरत ज़दा नजर आ रहा था। बाले की समझ में न आया कि क्या करे। वो जबान से कुछ भी न कह सका। कितने ही ख्यालात गर्म लोहे की तरह उसके जहन में दहकने लगे। दोनों खामोश खड़े रहे। हाड़ा हैरत ज़दा था और बाले झुंझलाया हुआ। नागाह कहीं नज़दीक ही लॉरी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। बाले ने उसे छोड़कर सड़क की तरफ देखा। एक लॉरी सड़क के नुक्कड़ पर तेजी से मुड़ रही थी, मगर जब वो पलटा तो हाड़ा उसे अपने भाले की जद में लेकर पूरी तरह छा चुका था। उसकी घनी मूछें फड़फड़ाने लगी थीं। चेहरे के मस्ख नकूश में झलकती हुई मुस्कुराहट बड़ी घिनौनी मालूम हो रही थी। उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई और मस्ख नकूश और घिनौने होते गए। फिर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। तुझे भी बूढ़े के बराबर लिटा दूं? वो जरा बेबाकी से हंसा। बाले की ठोड़ी हाथ से झटका देकर ऊपर उठाई। ये तुझे हो क्या गया था? वो हंसता हुआ अलहदा हो गया। बाले खामोश खड़ा उसे देखता रहा, मगर हाड़ा उसकी खामोशी से मुतलक मुतासिर न हुआ। कड़ी नजरों से उसकी तरफ घूरते हुए नफरत से बोला, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक ही करता हूँ। लेकिन बाले उसी तरह गुमसुम खड़ा रहा। इस दफा हाड़ा ने चीख कर गरजदार लहजे में कहा, हट जा मेरी नजरों के सामने से। उसकी भयानक आवाज शीशम के दरख्तों तले गूंज उठी। बाले एहसासे हजीमत के बोझ से दबा हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। उसके पीछे चंद कदम के फासले पर हाड़ा के भारी कदमों की आहट उभर रही थी। बाले सोचने लगा कि यह हाड़ा है जिसकी घनी मूछें फड़फड़ाती हैं, जिसकी मुस्कुराहट जहरीली है, जिसकी आंखें उबलते खून को भूखी नज़रों से देखती हैं। लेकिन वो इन घनी मूछों की फड़फड़ाहट मिटा देगा। ये जहरीली मुस्कुराहट बुझ जाएगी। इन आंखों की भूख मर जाएगी। दोनों नशेब में उतरकर पत्थरों के छोटे बड़े गोल गोल टुकड़ों पर चलने लगे। दूर पहाड़ी नदी के पास ढोलकों की थाप तेज हो गई थी। झांझों का शोर गूंज रहा था। गाने की आवाज़ें पहाड़ियों से टकरा कर झनकार रही थीं। दोनों आगे बढ़ते गए। मशालों की रोशनी करीब आती जा रही थी। उनके लहराते हुए शोलों में रेत पर बिखरे हुए कदमों के निशान साफ नजर आ रहे थे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़े और सबके साथ जाकर मिल गए। हाड़ा की आवाज़ गाते वक्त तेज हो जाती थी और बाले की तानें बैठी हुई थीं। पहाड़ी नदी की तेज बहती हुई लहरों की गुनगुनाहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। धुंध में लिपटी हुई कश्तियां कुछ कुछ नजर आने लगी थीं। उन कश्तियों पर अनाज की बोरियां लदी हुई थीं। उनके नज़दीक ही इंसानी साए रेंगते नजर आ रहे थे। किसी ने चीख कर पूछा, इधर कौन आ रहा है? राघव ने मशालों को पीछे हटा दिया। आगे बढ़कर ऊंची आवाज से जवाब दिया, कोई नहीं सरकार, हम लोग तो नंदापुर के बाजार जा रहे हैं। राघव ने जल्दी से मांझू को आगे धकेल दिया। वो अंधेरे में छुपता छुपाता आगे बढ़ा और कई आदमियों के साथ पीछे से निकलकर आनन फानन पहरेदारों के सर पर पहुंच गया। पहरेदारों ने अपनी संगीनों को संभालना चाहा, मगर वो चारों तरफ से घिर चुके थे। राघव ने उनके करीब पहुंचकर कहकहा बुलंद किया, हम नंदापुर के बाजार नहीं जाएंगे। यह अनाज ले जाएंगे। यह अनाज हमारा है। पहरेदारों में से किसी ने कहा, लेकिन यह सरकारी गल्ला है। हाड़ा सबके बीच में से निकलकर सामने आ गया। हे सरकार के बच्चे, हमें भी मालूम है ये सरकारी गल्ला है, पर यह कौन जानता है कि हम भूखों मर रहे हैं। हाड़ा ने झपट कर पहरेदार की गर्दन में अपना भाला उतार दिया। उसका जिस्म रेत पर गिरकर फड़कने लगा, मगर हाड़ा ने सिर्फ अपना भाला निकाला, उसके हाथ से बंदूक छीनी और राघव की तरफ उछाल कर बोला, लो मेरी मानो तो मरनी को दे दो। वो फौज में रह चुका है, उसका निशाना भी बहुत अच्छा है। बाले चुपचाप खड़ा बेचैन नजरों से देखता रहा। हाड़ा के खून में लिथड़े हुए भाले को, उसके चेहरे को और उन पहरेदारों को जिनके चेहरे मशालों की झिलमिलाहट में मुर्गी के चूजों की तरह सहमे हुए नजर आ रहे थे। उसने बढ़कर सब पहरेदारों की बंदूकें ले ली और राघव के सामने लाकर ढेर कर दी। हाड़ा हंसकर बोला, लेकिन इनमें से कोई तुमको नहीं मिलेगी।
تمہاری بندوق بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ بالے نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے راگھو سے کہا، دادو ان بیچاروں کو جانے دو، انہوں نے اپنا کیا بگاڑا ہے؟ ہاڑا تیزی سے بولا، اب یہ کہاں جائیں گے، ان کو بھی یہیں لٹا دو۔ مگر راگھو کی سمجھ میں ہاڑا کی بات نہ جمی۔ ارے یہ اپنا کیا کریں گے؟ اچھا بوریاں اٹھاؤ۔ پہرے دار اندھیرے میں ایک طرف چلے گئے۔ کشتیوں پر سے بوریاں تیزی سے اٹھائی جانے لگیں۔ ابھی سب کشتیاں بوریوں سے خالی بھی نہ ہوئی تھیں کہ ندی کی لہروں پر پانی کے چھینٹوں کی دھیمی دھیمی سرسراہٹ سنائی دی۔ راگھو نے گھبرا کر دیکھا، ایک کشتی کوہر کے دھندلکے میں جاتی ہوئی نظر آئی۔ ہاڑا نے جھٹ اپنی بندوق اٹھائی، نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ بندوق چلنے کی آواز وادی میں زور سے چیخی۔ پھڑکتی گولیاں ایک ساتھ وادی میں گونج اٹھیں، لیکن کشتی دھندلکے میں غائب ہو چکی تھی۔ راگھو نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، پہرے داروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کو مانجھو نے بھی بری طرح محسوس کیا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سرکاری چوکی یہی میل بھر تو ہوگی، یہ تو بہت برا ہوا۔ راگھو خاموش کھڑا ندی پر منڈلاتے ہوئے نیلگوں دھندلکے دیکھتا رہا۔ بالے آہستہ سے بولا، یہ مجھے کب معلوم تھا؟ ہاڑا تلملا اٹھا، ارے تو جانتا ہی کیا ہے، سالا ہر جگہ اپنی ٹانگ بیکار میں اڑا دیتا ہے۔ بالے نے راگھو کی طرف دیکھا اور فریاد کرنے لگا، سن رہے ہو دادو؟ مگر راگھو نے ہاڑا سے تو کوئی باس پرس نہ کی، الٹا بالے پر برسنے لگا، مجھے غصہ آ رہا ہے، تو میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ بالے ہٹ کر پیچھے چلا گیا۔ اس نے مڑ کر ہاڑا کی طرف دیکھا، وہی زہریلی مسکراہٹ، وہی پھڑپھڑاتی ہوئی گھنی مونچھیں۔ بالے غصے سے اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ بوریاں جلدی جلدی اٹھائی جاتی رہیں، کشتیاں خالی ہوتی گئیں۔ اناج سے بھری ہوئی بوریاں پیٹھ پر اٹھائے ہوئے راگھو کے ساتھ اونچی اونچی چٹانوں پر چڑھ کر دوسری طرف وادی میں اترتے جا رہے تھے۔ یکایک ندی کے اس پار سے گولیاں چلنے لگیں۔ راگھو نے سب کو چٹانوں کی اوٹ میں جانے کا اشارہ کیا، مگر بوریاں کشتیوں پر سے اٹھانے کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ فائرنگ برابر ہوتی رہی۔ گولیاں رات کے سناٹے میں چیختی چلاتی رہیں۔ وادی کے نشیب میں اترنے والوں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ کوہر کا دھندلکا گہرے خواب کی طرح ہر سمت چھایا تھا۔ اس دھندلکے سے نکل نکل کر ندی کے بہاؤ پر چند کشتیوں کے دھندلے دھندلے ہیولے ابھرنے لگے۔ راگھو اور اس کے ساتھی چٹانوں کی اوٹ میں دبے دبے پیچھے ہٹتے رہے۔ اب وہ پھلچی کے اونچے اونچے پودوں کے قریب پہنچ چکے تھے، جن کی لمبی لمبی اوپر اٹھی ہوئی شاخوں کی نوکوں پر روئی کے گالوں کے سے سفید سفید پھول تیز ہوا سے جھوم رہے تھے۔ راگھو کی ہدایت پر مشعلیں پھلچی کے جھنڈ میں پھینک دی گئیں۔ سفید سفید پھولوں نے دیکھتے ہی دیکھتے آگ پکڑ لی۔ ہر طرف شعلے بھڑکنے لگے۔ شعلوں کی روشنی دور تک پھیل گئی۔ اس روشنی میں وہ ندی کے پار سے آنے والی کشتیوں کو اور ان میں بیٹھے ہوئے مسلح پولیس والوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے خود کو پوری طرح چٹانوں کی آڑ میں چھپا لیا تھا۔ بفری ہوئی ہوا کی سرسراہٹ اور بڑھ گئی تھی۔ گولیاں چیختی ہوئی چلتی رہیں۔ پھلچی کی اونچی اونچی شاخوں سے ابھرتے ہوئے شعلے الاؤ کی آنچ کی طرح سرخ سرخ زبانیں نکال کر بھڑک رہے تھے۔ ندی کی دوسری جانب سے آنے والی کشتیاں کنارے پہنچ چکی تھیں۔ پولیس والے بندوقیں اور رائفلیں سنبھالے ہوئے پانی میں کودتے، جھکے جھکے آگے بڑھتے اور پھرتی سے ریت پر لیٹ جاتے۔ کچھ دیر دم بخود پڑے رہتے، پھر ریت پر گھسٹتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے۔ راگھو اور اس کے ساتھی بھی مورچے بنا کر گھات میں بیٹھے تھے اور رک رک کر بندوقوں کی باڑ مار سہتے تھے۔ دونوں طرف سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ گولیاں سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ بالے ایک چٹان کی اوٹ میں دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے آگے ایک اونچا پتھر تھا جس کی آڑ سے وہ گولی چلا رہا تھا۔ سامنے پھلچی کے جلتے ہوئے پودے تھے اور ان سے شعلے ابھر رہے تھے۔ اس کا ہاتھ بندوق کی لبلبی پر تھا اور تیزی سے چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں قریب سے آواز آئی، بالے۔ بالے نے آواز کو پہچان لیا مگر دم بخود لیٹا رہا۔ گولیاں چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر دھاڑ رہی تھیں۔ بالے نے آہٹ محسوس کی اور کان اسی طرف لگا دیے۔ کوئی آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے پہلو سے آواز ابھری، بالے میرے پاس کارتوس ختم ہو گئے ہیں، تیرے پاس ہوں تو کچھ مجھے بھی دے دے۔ یہ ہاڑا کی آواز تھی اور بالے اسے پہلے ہی پہچان چکا تھا۔ بالے کچھ نہ بولا، بالکل خاموش رہا اور سوچتا رہا کہ یہ ہاڑا ہے۔ ہر طرف کوہر کا دھندلکا چھایا ہے۔ گولیاں وادی میں گونج رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ انسانی چیخیں ابھر رہی ہیں۔
اس کی طرح اس کے ساتھی بھی چٹانوں کی اوٹ میں دم بخود لیٹے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں اور زخمی ہو کر کرا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھوک سے مرنا نہیں چاہتے، وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہاڑا کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی مسکراہٹ میں زہر گھلا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ابلتے ہوئے خون کی بھوکی ہیں۔ بالے نے اچانک اپنی کمر سے کٹار نکالی، کھسک کر ہاڑا کے بالکل قریب پہنچ گیا، اندھیرے میں تیزی سے جھپٹا، وار کیا اور پوری کٹار ہاڑا کے سینے میں اتار دی۔ ہاڑا تکلیف سے چیخا، بے قرار ہو کر اٹھا اور لڑکھڑا کر بالے کے قدموں کے پاس گر گیا۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، بالے، تو نے بہت برا کیا، تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ لیکن بالے چپ چاپ پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ ہاڑا کی کراہ خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ ابلتے ہوئے لہو کی بھوکی آنکھیں گولیوں کی بوچھاڑ میں جھپک جائیں گی، ہاڑا کا مضبوط جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، یہیں چٹانوں کی اوٹ میں پڑا رہے گا، گدھ اور چیلیں اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گی۔ ہاڑا نے زخم کی کسک سے تڑپ کر پہلو بدلا اور رک رک کر کہنے لگا، سچ کہہ رہا ہوں بالے، تو نے بہت برا کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میری لاش یہاں پڑی ہوئی سڑتی رہے گی، وہ مجھے مرنے نہ دیں گے، میرا علاج کرائیں گے، اور جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو میرے بدن کو گرم گرم سلاخوں سے داغیں گے، میرے زخموں پر مرچیں ڈالیں گے، مجھے الٹا لٹکائیں گے، مار پیٹ کریں گے، مجھ سے سب کچھ اگلوانے کی کوشش کریں گے۔ بتا پھر میں کیا کروں گا بالے، تو نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ بالے خاموش رہا۔ ہاڑا نے عاجزی سے کہا، یہ کٹار تو میرے سینے سے نکال لے، مجھے گولی مار دے، یہ سب سے اچھا ہوگا۔ بالے چپ چاپ اٹھا، اس نے اپنی کٹار کھینچ کر ہاڑا کے سینے سے نکالی، اسے اپنی کمر میں لگایا، جھکا اور ہاڑا کو اٹھا کر اپنی پشت پر لاد لیا۔ اس نے پلٹ کر ندی کی سمت دیکھا اور چٹان کی آڑ میں دبکا ہوا نیچے وادی میں اترنے لگا۔ ہوا کی سیٹیاں، انسانی چیخیں اور گولیوں کی تیز آوازیں سب مل جل کر ایک طویل کراہ بن گئی تھی۔ بالے اندھیرے میں ہاڑا کو پیٹھ پر لادے ہوئے ڈھلوان پر اتر رہا تھا، گولیاں اس کے قریب سے سنسناتی ہوئی گزرتی رہیں، پھر ایک گولی اس کی پنڈلی کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی۔ بالے کے قدم لڑکھڑا گئے، ہاڑا ایک طرف جھک کر گرتے گرتے بچا، اس کا جسم بری طرح جھول رہا تھا، زخم کی ٹیس بڑھ گئی تھی، اس نے اپنے زخمی سینے کو ایک ہاتھ سے دبا لیا۔ بالے ڈگمگاتا ہوا، پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا جھکا جھکا چلتا رہا، اس کے پیر بار بار ڈگمگا جاتے۔ باڑا نے بھانپ لیا کہ بالے بری طرح زخمی ہو چکا ہے، اسے چلنے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہاڑا نے منہ بڑھا کر سرگوشی کی، بالے مجھے یہیں چھوڑ دے اور اکیلا نکل جا۔ لیکن بالے نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ چلتا رہا۔ گولیوں کی سنسناہٹ اور تیز ہو گئی، اب چٹانوں پر بھاری بھاری بوٹوں کی آوازیں پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر ابھرنے لگی تھیں۔ ہاڑا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، بالے مجھے اتار دے، یہی ٹھیک ہے۔ بالے پھر بھی نہ رکا۔ اس دفعہ ہاڑے نے ڈپٹ کر تنبیہ کی، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کر۔ اس نے فوراً بالے کی کمر سے کٹار نکال لی۔ دیکھ یہ کٹار میرے ہاتھ میں ہے، تو نے میرا کہا نہ مانا تو ابھی تجھے یہیں لٹا دوں گا، سن رہا ہے میری بات؟ بالا کے قدم رک گئے، اس نے ہاڑا کو نیچے اتار دیا اور ایک پتھر پر بیٹھ کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ ہاڑا اپنے سینے کے زخم کو ہاتھ سے دبائے ہوئے ذرا دیر گمسم کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی بندوق اور بھالا بالے کو دے دیا اور اس کے شانے تھپ تھپا کر بولا، بالے میں چاہتا تو وہیں چٹان کی اوٹ میں تجھے ختم کر سکتا تھا، پر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ سچ مچ تو ابھی بالک ہے، تجھے پتا نہیں میں جو کچھ کرتا ہوں ٹھیک ہی کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑا ہوں اور میرا تجربہ بھی تجھ سے بہت زیادہ ہے۔ وہ گہری گہری سانس بھر کر بولتا رہا۔ بالے بالکل خاموش رہا۔ ہاڑا مڑا، ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور ایک تنگ راستے سے ہوتا ہوا پھلچی کے شعلہ فشاں پودوں کے الاؤ کی سمت چلنے لگا۔ بالے شعلوں کی روشنی میں ہاڑا کے رینگتے ہوئے سائے کو دیکھتا رہا۔ ہاڑا اونچے اونچے پتھروں کی آڑ میں دبا دبا آگے بڑھتا جا رہا تھا، پھر ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر وہ لڑکھڑایا اور ایک دم شعلوں کی تیز روشنی میں آ گیا۔ عین اسی وقت دھڑا دھڑ کئی گولیاں چیخیں اور ہاڑا کے بدن کو چھلنی کر ڈالا۔ ہاڑا ڈگمگا کر گرا اور لڑکتا ہوا دور تک چلا گیا۔ ذرا دیر تک وہ نڈھال پڑا رہا، پھر وہ گھسٹتا ہوا آگے بڑھا اور پھلچی کے پودوں کے الاؤ کے پاس پہنچ گیا۔ جلتے ہوئے پودوں کے شعلے بالکل اس کے نزدیک آ گئے تھے۔ وہ بڑھتا رہا، الاؤ سے قریب ہوتا گیا، قریب اور قریب،
پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ڈگمگاتا ہوا الاؤ میں گھس گیا۔ شعلے اس کے کپڑوں سے لپٹ کر بھڑکنے لگے، ہاڑا کا جسم جلنے لگا۔ اس نے تکلیف سے بلبلا کر چیخ ماری اور جلتے ہوئے پودوں کے درمیان گر گیا۔ بالے نے خوفزدہ ہو کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ چند لمحے اسی عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس نے پھلچی کے پودوں کی طرف دیکھا۔ وہاں صرف شعلے بھڑک رہے تھے۔ بالے اٹھا اور تیزی سے نشیب میں اترنے لگا۔